اللہ کی سب سے بہترین خالق ہونے کی دلیل کیا ہے، اور کیا مال و دولت ہی امانت ہوتی ہے، اور صرف مومنین کی امانت کو واپس کرنا ضروری ہے، یا پھر تمام برے لوگوں کی بھی امانت کو واپس کرنا ضروری ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ مومنون کی 7 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں سورہ مومنون کی 8 سے لے کے 11 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اور جو مومنین اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، در حقیقت یہی وہ وارثان جنت ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ نے نورانی آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سنا۔ اب آئیے ان آیتوں کے اہم نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلمہ فردوس کے معنی باغ کے ہیں، جنت میں بہترین جگہ، چونکہ جنت کے معنی میں استعمال ہوا ہے اس لیے ضمیر مؤنث کی استعمال ہوئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے حکم استمنا کے جواب میں 7ویں آیت کی تلاوت کی۔ امانت کی اہمیت روایات میں لوگوں کے نماز روزہ حج پر نگاہ نہ کرو بلکہ ان کی صداقت اور امانت داری پر نگاہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری لمحے میں امام علی علیہ السلام سے فرمایا، امانت کو صاحب امانت تک پہنچا دو، چاہے نیک انسان ہو یا گناہ گار، چاہے وہ چیز ناچیز ہو یا قیمتی، چاہے دھاگا ہو یا سلا ہوا کپڑا۔ بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 273۔ ساری نعمتیں چاہے مادی ہوں یا معنوی یا سیاسی، سب اللہ کی امانت ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جمہوری اسلامی اللہ کی امانت ہے۔ قرآن کریم نے بعض امانت دار اہل کتاب کی تعریف کی ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ڈھیر بھر مال بھی امانت رکھ دیا جائے تو واپس کر دیں گے۔ حسب سابق اس میں بھی کچھ اہم پیغام پائے جاتے ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، مومن اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، عہدہم راعون، وعدے کی مخالفت ایمان کے کمزوری کی دلیل ہے۔ نمبر 2، عہد و پیمان پر باقی رہنا ضروری ہے، چاہے عمل میں وفا کرنا ممکن نہ ہو، راعون نہ موفون۔ نمبر 3، مومنین کے تعارف میں شروع میں بھی نماز کا ذکر کیا گیا ہے، فی صلاتہم خاشعون، اور آخر میں بھی نماز کا ذکر کیا گیا ہے، علی صلاتہم یحافظون۔ یہ تکرار نماز کی عظمت پر دلیل ہے۔ تو ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے 11 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اور ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا کر رکھا ہے، پھر نطفے کو علقہ بنایا ہے، اور پھر علقہ سے مضغہ پیدا کیا ہے، اور پھر مضغہ سے ہڈیاں پیدا کی ہیں، اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہے، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا ہے۔ تو کس قدر بابرکت ہے وہ خدا جو سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے نورانی آیتوں کی تلاوت و ترجمے کو غور سے سنا، اب آئیے ان میں کچھ اہم نکات ہیں، انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلمہ سلالتن جس کے معنی اسارہ کے ہیں، اسارہ یعنی نچوڑ، اس آیت میں سلالتن من تین کا مطلب گیلی مٹی کے ہیں۔ کلمہ علقہ کے معنی غلیظ خون کے ہیں، اور مضغہ کے معنی ہیں گوشت کا ٹکڑا جس میں ہڈی نہ ہو۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، خلقن آخر سے مراد بدن میں روح کا پھونکا جانا مراد ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ امام رضا علیہ السلام کے قول کے مطابق احسن الخالقین سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے دوسروں کو بھی خلق کرنے کی قدرت دی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم سے خلق کرتے ہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 147۔ اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ خداوند عالم کے بہترین خالق ہونے کی بہت سی دلیلیں ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں: الف، خدا کی خالقیت دائمی ہے۔ ب، خدا کی خالقیت کچھ محدود اشیاء تک نہیں ہے۔ جیم، اللہ کی خالقیت میں تنوع لامحدود ہیں۔ دال، خدا ایک معمولی چیز سے بہت اہم چیز بناتا ہے۔ ہے، اس کا خام مال اس کا اپنا ہے۔ واو، اللہ بنانے میں کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ زے، پشیمانی اور شک خدا کے یہاں نہیں پایا جاتا۔ ہے، اللہ رحمت کی بنیاد پر پیدا کرتا ہے اور اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کا مقصد ہے، تو اس کی تخلیق وجود سے ہم آہنگ ہے۔ ان آیات کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے ان کے پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، ماضی اور انسانی کمزوریوں کو یاد کرنا اور خدا کی قدرت اور فضل کی طرف توجہ ایمان کو مضبوط کرنے اور زیادہ عبادت کرنے کی بنیاد ہے۔ نمبر 2، انسان کی خلقت چند مرحلوں میں انجام پائی ہے۔ 3، نطفہ، علقہ۔ نمبر 3، اگرچہ ماں کو ہر قسم کی حرکات و سکنات ہوتی ہیں، لیکن اس کا رحم بچے کے لیے محفوظ جگہ ہے۔ نمبر 4، آفرینش و خلقت کے تمام مراحل اللہ کی نگرانی میں انجام پاتے ہیں۔ نمبر 5، انسان کی قیمت اس کی روح کی وجہ سے ہے۔ نمبر 6، خود کو پہچاننا خدا شناسی کا مقدمہ ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اللہ کے بہترین خالق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی خلقت ہمیشگی و دائمی ہے، اور مال و دولت صرف امانت نہیں ہے بلکہ مادی نعمتیں اور معنوی نعمتیں بھی امانت ہیں، اور ان نعمتوں کو واپس کرنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ نعمتیں اللہ کی نعمتیں ہوں یا انسان کی نعمتیں ہوں یا مومنین کی نعمتیں ہوں یا برے لوگوں کی نعمتیں ہوں۔ ان تمام نعمتوں کو ان کے صاحب تک لوٹانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔